السلام علیکم۔ ناول نمل بائی نمرہ احمد کی یہ 11ویں قسط ہے۔ باب نمبر 5، بیماری میں اور صحت میں۔ اے گلاب، تم بیمار ہو، نادیدہ کیڑا جو رات میں اڑتا ہے۔ برستے طوفان میں اس نے ڈھونڈ لیا ہے تمہارا بستر۔ سرخ لطف کا اور اس کے گہرے خفیہ عشق نے برباد کر دی ہے تمہاری زندگی۔ موجودہ دن سے 4 سال پہلے، وارث غازی قتل سے 3 دن قبل، ذوالفقار یوسف کے گھر کے چھوٹے سے کچن میں شرارت بھری خاموشی چھائی تھی۔ کاؤنٹر پہ 2 ڈشز رکھی تھیں، ایک خالی، ایک میں تازہ بیک شدہ کیک جس کی لیئرز کاٹ کر اندر کریم بھری گئی تھی۔ اب اس کیک کو دوسری صاف ڈش میں ڈالنا تھا۔ سعدی نے نچلا لب دبائے مسکراتے ہوئے حنین کو دیکھا جو آستین چڑھا کر کیک کے قریب ہاتھ لے جاتی پھر واپس کھینچ لیتی۔ میں ڈال دوں ہے نا؟ خبردار، یہ نرم ہے، ٹوٹ جائے گا اور اسے ہاتھ بھی مت لگائیے گا، وہ غصے سے بولی۔ انگلی لگاؤں؟ سعدی نے انگلی اس طرف بڑھائی۔ حنا نے زور سے اس کی انگلی پہ ہاتھ مار کر پیچھے ہٹایا۔ میں چھت سے نیچے پھینک دوں گی آپ کو، پھپھو کی شادی میں پلسٹر چڑھا ہوگا۔ آج کل حنین کی ہر بات میں 2 ہفتے بعد ہونے والی پھپھو کی شادی کا تذکرہ ضرور ہوتا تھا۔ آل فال نہ بولا کرو ہر وقت۔ ندرت نے اسے گھورتے ہوئے کفگیر دکھایا۔ سعدی دل کھول کر ہنسا۔ یار حنا، امی کو ابھی تک ہمارے خلاف کفگیر، جوتے اور ہینگر کے علاوہ کوئی ہتھیار نہیں ملا۔ ندرت نہ چاہتے ہوئے بھی ہنس دیں اور چولہے کی طرف مڑ گئیں۔ حنا کا کیک ابھی تک ویسے ہی پڑا تھا اور وہ ڈرتے ڈرتے ہاتھ اس کی طرف بڑھا رہی تھی، تبھی فون کی گھنٹی بجی۔ ندرت نے سعدی کو پکارا اور سعدی نے حنین کو دیکھا، پھر نظروں سے اس کا دروازے سے فاصلہ ناپا۔ تم قریب ہو، تم اٹھاؤ۔ اور یہ تو ان کا اصول تھا کہ جو قریب ہوگا وہی کام کرے گا۔ حنین ہاں کہہ کر لاؤنج میں گئی، جلدی سے واپس بھی آ گئی، دوبارہ آستینیں چڑھا لیں۔ زرتاشا آنٹی کا فون تھا۔ خود سے 10-11 سال بڑی زرتاشا کو آنٹی کہنا عجیب لگتا تھا، مگر 5 ماہ سے کہہ کر وہ عادی ہو گئی تھی۔ کیا کہہ رہی تھی؟ اس نے ندرت کا سوال نظر انداز کیا۔ وہ چمٹے اٹھا کر احتیاط سے کیک تلے لائی، اسے اٹھایا اور آہستہ سے دوسری ڈش میں بچھایا، پھر شکر کہتی سیدھی ہوئی۔ سعدی ہنوز مسکرا رہا تھا۔ وہ پوچھ رہی تھی کہ ہم پرسوں سونیا کی سالگرہ میں آ رہے ہیں یا نہیں۔ یہ سونیا کی سالگرہ سال میں کتنی دفعہ ہوتی ہے؟ سعدی کو حیرت ہوئی۔ میری سالگرہ سے 6 دن بعد ہوتی ہے اس کی، اور میری 2 ماہ پہلے گزر چکی۔ مگر 2 ماہ پہلے ہاشم بھائی باہر گئے ہوئے تھے، وہیں منا لی، پھر واپس آ کر یہاں کا فنکشن کرنے کا وقت اب ملا ہے، یہ بھی زرتاشا آنٹی نے بتایا۔ ہاں مگر میں نہیں جاؤں گی۔ ندرت نے ہانڈی میں چمچ ہلاتے ہوئے تعجب سے پلٹ کر اسے دیکھا جو اپنے کیک پر کافی بے ڈھنگے انداز میں کریم پھیلا رہی تھی۔ کب سیکھے گی یہ لڑکی سلیقہ؟ کیوں؟ کیا فائدہ امیروں کی دعوت میں جانے کا اگر وہ کیمرہ موبائل ہی اندر نہ لے جانے دے، بندہ پکچرز ہی بنا لیتا ہے۔ یہ کوئی وجہ نہیں، تم نے جب یہی بات پچھلی دفعہ ہاشم بھائی سے کہی تھی تو انہوں نے کہا تھا کہ تم لے آیا کرو کیمرہ، تمہیں کوئی نہیں روکے گا، اور پھر تمہیں پارٹی کی تصویریں بھی ای میل کروا دی تھیں۔ بس بھائی کو موقع ملنا چاہیے ان ہاشم بھائی کے دفاع کا۔ بالکل بھی نہیں پسند مجھے مصنوعی مسکراہٹوں والے ہاشم بھائی اور ان کی ممی۔ انکل اچھے ہیں اور وہ بم پھٹے بالوں والا نوشرواں بھی بہتر ہے۔ پھر چونک کر سعدی کو دیکھا، ذرا قریب کھسک آئی اور سرگوشی کی۔ آپ کی اس سے صلح ہوئی؟ صلح بات تک نہیں ہوتی، جب سے ڈرگز والی بات اس کی ممی کو بتائی تھی تب سے مجھے بس غصے سے گھور کر نکل جاتا ہے۔ کیا اب بھی ڈرگز لیتا ہے؟ حنین کو تجسس ہوا۔ سعدی نے اسے گھورا۔ نہیں لیتا میرے خیال سے، مگر یہ بات دہرانا نہیں آگے پیچھے۔ اب رکھ بھی دو اس کیک کو فریج میں، کھانا بننے والا ہے، پہلے وہ تو کھاؤ، امی نے ڈانٹ کر کہا۔ وہ کریم لگاتی ہوئے بے نیازی سے بولی۔ امی میں اس بات پہ یقین رکھتی ہوں کہ انسان کو خوب مزے سے ہر چیز کھانی چاہیے، اور جو منع کرے۔ نظر اٹھا کر ندرت کو گھورا۔ اسے بھی کھا جانا چاہیے۔ ندرت کچھ کرارا سناتی مگر ڈور بیل بجی، اب کے سعدی قریب تھا۔ جاؤ سعدی، پھپھو ہوں گی۔ وہ مسکرا کر دروازے کی طرف جانے لگا، پھر رکا، مسکراہٹ غائب ہوئی، چہرے پہ خفگی آئی، بھویں بھنچ لیں اور سنجیدگی سے جا کر دروازہ کھولا، مگر یوں کہ ہینڈل پکڑے رکھا اور راستہ روک کر کھڑا ہو گیا۔ باہر زمر تھی، نکھری نکھری سی، سعدی کو دیکھ کر مسکرائی۔ وہ مشکوک نظروں سے اسے گھورتا رہا۔ کون ہے سعدی؟ کوئی آواز نہ آنے پہ ندرت نے پکارا۔ ایک خاتون ہے، بال گھنگریالے، آنکھیں بھوری، عمر 29 سال اور چہرے پہ خوش آمدی مسکراہٹ۔
پھر ذرا وقفہ دے کر زمر کو مخاطب کیا۔ جی فرمائیے۔ وہ اسی طرح مسکراتے ہوئے بولی، لارڈ وولڈیمورٹ کے بارے میں کیا خیال ہے؟ سعدی ناراضی سے پیچھے ہوا اور دروازہ بند کر دیا۔ ندرت نے کچن سے نکلتے ہوئے یہ منظر دیکھ لیا، ہکا بکا رہ گئی۔ پھپھو کو اندر بلاؤ۔ رہنے دے امی، یہ خاتون باہر کھڑی زیادہ اچھی لگ رہی ہیں، منہ دروازے کے قریب کر کے اونچی آواز میں کہا۔ زمر نے مسکراتی ہوئی انگلی سے دروازہ بجایا۔ اس نے دوبارہ دروازہ کھولا، اسی سنجیدگی سے پوچھا، جی پروفیسر سنیپ ٹھیک ہے؟ سعدی برا سا منہ بنا کر پھر سے دروازہ بند کرنے لگا۔ زمر نے اپنا پاؤں چوکھٹ پہ اڑا دیا اور مصالحانہ انداز میں بولی، اچھا چلو تم رون ویسلی کا کردار لے لو، اب خوش؟ ساتھ ہی ہاتھ میں موجود کاغذوں کا پلندہ لہرایا۔ سعدی مشتبہ نظروں سے اسے گھورتا رہا، پھر راستہ چھوڑ دیا۔ وہ مسکراتی ہوئی اندر آئی، کاغذ کے پلندے سے اس کا شانہ تھپکا اور گول میز تک آئی۔ حنین تبھی باہر آئی، زمر کو دیکھ کر مسکرائی، سلام کیا۔ فارس کے رشتے کے انکار کو 1 سال بیت چکا تھا اور حنین کی سرد مہری ختم تو نہیں مگر کم ضرور ہو گئی تھی۔ آؤ بیٹھو، کیسی ہو تم؟ ندرت ہاتھ پہنچتی ادھر آئیں، ساتھ ہی سعدی کو لتاڑا۔ یہ کیا طریقہ ہے؟ پھپھو کو اندر کیوں نہیں آنے دے رہے تھے؟ یہ اس وقت بالکل بھی میری پھپھو نہیں ہے، وہ جل کر بولا۔ یہ صرف پروسیکیوٹر ہیں جو ہیری پوٹر کو سزا دلوانا چاہتی ہیں۔ ایک تو یہ موا ہیری پوٹر بھی نا۔ ندرت نے سوال لیا، ان سب کو دیکھا۔ زمر مطمئن سی مسکراتی ہوئی کرسی کھینچ کر بیٹھی۔ میرے پرانے کالج میں ایک موک ٹرائل ہے سرکار بنام ہیری پوٹر۔ مجھے بطور جج پہلے مدعو کیا گیا تھا مگر دفاع کے پاس ایک پرانا ٹیچر تھا اور میری پروسیکیوشن کے اسٹوڈنٹ سے بنتی بہت ہے، سو میں نے جج کی بجائے استغاثہ بننا بہتر سمجھا۔ اب اس کو 2 دن سے کہہ رہی ہوں کوئی کردار بن کر گواہی دینے کے لیے آ جائے، مگر نہیں۔ موک ٹرائل؟ ندرت نے استفہامیہ نظروں سے دیکھا۔ موک ٹرائل جس میں کسی فیری ٹیل، جنگی واقعہ یا کسی بھی حقیقی یا فرضی کیس کو لے کر کارروائی کی جائے اور فیصلہ سنایا جائے۔ مقصد عموماً طلباء کو سکھانا ہوتا ہے، زمر نے وضاحت کی۔ سرکار بنام ہیری پوٹر؟ حنین کو دلچسپی ہوئی مگر جھجکتے ہوئے پوچھا، ہیری پہ الزام کس چیز کا ہے؟ میں بتاتا ہوں۔ سعدی جو 2 دن سے اس غیر انسانی کیس پہ تپا ہوا تھا بولنے لگا۔ یاد ہے 4تھ بک میں ٹورنامنٹ کے اختتام پہ ہیری کے ساتھ مقابلے باز لڑکے سیڈرک کو وولڈمورٹ نے مار دیا تھا؟ حنین نے اس بات میں سر ہلایا۔ مگر جب ہیری سیڈرک کی لاش اور ٹورنامنٹ کے کپ کے ساتھ واپس آیا تو پولیس نے اسے گرفتار کر لیا اور اس پہ الزام لگایا کہ اس نے ہی سیڈرک کو قتل کیا ہے اور پھپھو استغاثہ میں ہے اور ہیری کو قاتل ثابت کروا کر ہی دم لیں گی۔ زمر نے شانے اچکائے۔ فیصلہ کرنا جج کا کام ہے، میں تو صرف دلائل دوں گی، آخر ہیری اپنے حریف کی لاش کے ساتھ ملا تھا۔ مگر آپ کو رون کی گواہی کی ضرورت کیوں ہے؟ سعدی الجھا۔ رون تو ہیری کا دوست ہے، وہ تو اس کے حق میں ہی گواہی دے گا نا۔ ہاں ٹھیک ہے، دے دے حق میں گواہی۔ وہ اب اسے وہ کاغذ نکال کر دے رہی تھی جن میں رون سے متعلق نوٹس تھے۔ چونکہ یہ نان سکرپٹڈ ٹرائل تھا اس لیے مشکل تھا، زمر عدالت میں کوئی بھی سوال کر سکتی تھی۔ وہ ذرا متوجہ ہو کر سننے لگا۔ حنین خاموشی سے اٹھ آئی، امی کی ہانڈی دم پہ تھی اور وہ سعدی کے کمرے میں اس کی چیزیں جوڑ رہی تھیں۔ وہ ہفتہ پہلے آیا تھا 1.5 ماہ کے لیے، ملنے ملانے میں ہی یہ دن گزر گئے۔ زمر کی شادی سر پہ تھی، اس سے پہلے وہ کوئی 6 ماہ قبل آیا تھا، بھاگم بھاگ 4 دن کے لیے، بڑی امی کی وفات پہ۔ سب نے منع کیا کہ مت آؤ، ایگزامز قریب ہیں، مگر وہ آ گیا اور چلا بھی گیا۔ حنین امی کو مصروف دیکھ کر پلٹنے لگی، پھر سعدی کی اسٹڈی ٹیبل پہ دھرا خالی مگ دیکھ کر سوچا، اگر اسے کچن میں لے جا کر رکھ دے تو امی پہ احسان عظیم ہو جائے گا۔ ویری گڈ۔ وہ قریب آئی مگر مگ اٹھانے سے پہلے سعدی کے بیگ سے نکلی کتابوں تک رک گئی جو امی میز پہ ڈھیر کر رہی تھیں۔ ان میں ایک کتاب کا نام منفرد سا تھا۔ اس نے وہ اٹھائی، صفحے الٹ پلٹ کیے۔ ہاشم کے دستخط، نیچے محمد اولا کے۔ بھائی کو غالباً ہاشم بھائی نے تحفے میں دی تھی۔ حنین کرسی پہ بیٹھی اور مزید صفحے پلٹے۔ 13ویں صدی کے کسی عالم کی لکھی گئی عربی کتاب کا انگریزی ترجمہ۔ اس نے دباچہ پلٹا، شاید کوئی ناول ہو، مگر نہیں، وہ نان فکشن تھا۔ وہ نہیں پڑھنا چاہتی تھی مگر پھر بھی پڑھنے لگی۔ کتاب کے صفحے کورے تھے اور ان پہ جگمگاتے الفاظ سیاہ ہیروں جیسے، اور قلم سے لکھے الفاظ اگر اللہ چاہے تو صدیوں تک امر ہو جاتے ہیں۔ کتاب اور اس کے درمیان موجود 700 سال کا فاصلہ ان الفاظ کی طاقت کو روکنے کے لیے ایسا تھا جیسے نور کے چشمے کی راہ میں رکھا کوئی لکڑی کا ٹکڑا، جیسے سنہرا پانی محسوس تک کیے بنا بہتا چلا جائے۔ 7 صدیوں کا فاصلہ عبور کرنے کے لیے ایک دروازہ تھا اور حنین اس دروازے کے سامنے کھڑی تھی۔ 21ویں صدی کی حنین، ٹراؤزر اور لمبی قمیض میں ملبوس،
آنکھوں پہ چشمہ، بال فرینچ چوٹی میں وہ ادھر ادھر دیکھ رہی تھی۔ اسے کتاب میں داخل ہونے کے لیے یہ دروازہ کھولنا تھا، سو اس نے کھول دیا۔ پٹ واہ ہو گئی، اندر روشنی تھی، تیز روشنی۔ حنین نے اندر قدم رکھے، دروازہ پیچھے بند ہو گیا۔ وہ ایک کچے راستے پہ کھڑی تھی۔ یہ 13ویں صدی عیسوی تھی۔ ہر شے زرد اور پھیکے رنگ کی تھی۔ دمشق کا بازار اور ارد گرد سر ڈھانپے گزرتے لوگ۔ وہ احتیاط سے قدم اٹھاتی آگے بڑھنے لگی۔ لوگ گزرتے رہے، اسے کوئی نہیں دیکھ سکتا تھا۔ ایڈونچر اچھا تھا، وہ چلتی رہی۔ پھر وہ رکی۔ ایک مسجد نما عمارت کے سامنے مجمع لگا تھا۔ وہ قدم قدم چلتی آگے آئی، پنجے اٹھا کر گردن اونچی کر کے کسی کے کندھے کی اوپر سے جھانکا۔ زمین پر ایک آدمی اکڑوں بیٹھا تھا، مریل اتنا گویا ہڈیوں کا پنجر ہو، سرخ متورم آنکھیں ان میں چھپا کرب۔ وہ خراب حالت میں تھا، حالانکہ نہ اس کا لباس بوسیدہ تھا، نہ کوئی زخم کا نشان تھا، مگر مایوسی اور اذیت نے اسے نڈھال کر رکھا تھا۔ آنکھ میں کوئی ٹھہرا آنسو تھا جو نہ وہ پیتا نہ بہتا۔ اسے کیا ہوا تھا؟ مجمع یکا یک چھوٹنے لگا۔ وہ بھی پیچھے ہٹ گئی، ادھر ادھر دیکھا، لوگ عمارت کی طرف جا رہے تھے۔ وہ بھی پیچھے اُلھی، عمارت کی نیچی چار دیواری کے پار دیکھا۔ کچھ لوگ اندر سے کسی کو اپنے ہمراہ لا رہے تھے۔ نفیس نرم خو دکھتے شیخ معلم۔ وہ لوگ اب شیخ کے ساتھ کھڑے ہو گئے۔ وہ سب اس شخص کو دیکھ رہے تھے جو ان سے بیگانہ تھا، یکسر بیگانہ۔ کسی صدا لگانے والے نے صدا لگائی، کیا فرماتے ہیں آئمہ دین ایسے شخص کے بارے میں جس کا دین اور دنیا اس مہلک مرض نے تباہ کر دیا ہو؟ کیا ہے اس مرض کی کوئی دوا شیخ؟ امام شیخ نے گردن اٹھا کر آسمان کو دیکھا اور بولے تو حنین کو ان کی آواز صاف سنائی دی، جیسے دل میں اتر گئی ہو۔ اللہ نے اتاری ہے ہر مرض کی دوا، جو اسے جانتا ہے وہ اسے جانتا ہے، جو اسے نہیں جانتا وہ اسے نہیں جانتا۔ مگر اسے ہوا کیا ہے؟ حنین کے لبوں سے پھسلا، پھر زبان دانتوں تلے دبائی۔ بھلا 7 صدیاں پہلے گزرے شیخ اسے کیسے سمجھ سکتے تھے؟ نہ اس کے سوال نہ اس کے جواب، مگر شیخ نے دیکھ لیا تھا اسے بھی اور اس کی آنکھوں میں رقم سوال کو بھی۔ وہ مسکرا کر بولے، اسے مرض عشق ہے۔ مرض عشق؟ اس نے تعجب سے دہرایا۔ عشق مرض ہے؟ بلکہ جان لیوا مرض ہے۔ تو اس نے گردن موڑ کر اس اکڑوں بیٹھے شخص کو دیکھا اور پھر شیخ کو۔ تو کیا مرض عشق کی بھی کوئی دوا ہے؟ یہ مگ رکھاؤ کچن میں۔ دروازے کی دوسری جانب امی آواز دے رہی تھی۔ حنین نے شیخ کو دیکھا، وہ اس کے ٹھہرنے کے منتظر تھے، مگر وہ نہیں ٹھہری۔ دوڑ کر پیچھے گئی، سنہری دھوپ سے بھرے دروازے کو دھکیلا اور واپس۔ اس نے کتاب بند کی، پھر ادھر ادھر دیکھا۔ وہ بھائی کی کرسی پہ بیٹھی تھی اور ندرت سر پہ کھڑی ڈانٹ رہی تھیں۔ اس نے سر جھٹکا، وہی پرانی عادت۔ جو پڑھتی اس کو تصور کرنے لگ جاتی اور اس زمانے میں پہنچ جاتی۔ صرف ایک پیراگراف نے اتنا متاثر کیا، پوری کتاب تو پاگل کر دے گی۔ ہٹاؤ بھائی، نہیں پڑھنی ایسی کتابیں۔ وہ اٹھی، کتاب شیلف میں رکھ دی۔ عنوان قدرے مزید واضح ہوا۔ ایک مکمل جواب اس شخص کے لیے جس نے سوال کیا تھا، شفا دینے والی دوا کے بارے میں۔ اچھا امی سن لیا ہے، وہ ان کی بار بار کی ڈانٹ پہ چڑھ کر کہتی مگ اٹھائے باہر نکل آئی۔ گول میں اس کے گرد پھپھو بھتیجا ابھی تک الجھ رہے تھے۔ آگے آئی، زمر نے اسے دیکھا تو کوئی خیال آیا۔ تمہاری امریکن دوست نے بھی تو آنا تھا شادی پہ، کب آئے گی؟ پرسوں، وہ ہلکا سا مسکرائی۔ اسے پاکستان گھومنے کا بہت شوق ہے، وہ آئے گی تو ہم سب اسکردو جائیں گے، اور مسکرا کر برتن لگانے لگی۔ امی پہ دوسرا احسان۔ جنگ ہاری نہ تھی ابھی کے فراز، کر گئے دوست درمیان سے گریز۔ آفس میں عجیب تناؤ کی سی کیفیت تھی۔ فاطمی صاحب فائل سامنے رکھے تعجب سے ایک کے بعد ایک صفحہ پلٹ رہے تھے۔ ستائش سے نظر اٹھا کر سامنے بیٹھے وارث کو دیکھا۔ امیزنگ ورک، میں نے تمہیں اس کیس کا آئیو بنا کر بہت اچھا کیا۔ وارث ہلکا سا مسکرایا، سر کو خم دیا۔ تھینکس سر، قدرے توقف سے اضافہ کیا۔ یہ فائلز کرپشن چارجز کے ثبوت اور شواہد کی ہے اور کرپشن کیس کھڑا کرنے کے لیے کافی ہے، مگر یہ فائل، اس نے الگ رکھی سہ کور والی فائل کی طرف اشارہ کیا، یہ وہ چیزیں جو ہاشم کاردار کے خلاف مجھے ملی ہیں، یہ ہمارے دائرہ کار سے باہر ہیں، ہم ان کو ایک دوسری ایجنسی میں بھیج سکتے ہیں۔ ہاں میں ایسا ہی کروں گا، گڈ جاب غازی۔ انہوں نے فائل بند کر کے ایک طرف رکھی اور اس کو دیکھا۔ وارث سر کو خم دے کر اٹھ کھڑا ہوا۔ ہمیں اریسٹ وارنٹ نکلوا لینے چاہیے۔ شیور، میں جلد از جلد یہ کام کروں گا۔ یہ اختتامیہ جملہ تھا۔ وارث سر ہلا کر دروازے کی طرف آیا، پھر باہر جانے سے قبل ایک سوچتی نظر اپنے باس پہ ڈالی۔
ایک وہمہ، مگر سر جھٹک کر نکل گیا۔ اس کے جاتے ہی فاطمی صاحب اٹھے، دروازہ لاک کیا، موبائل نکالا، کال ملائی اور فون کان سے لگائے اس سیاہ فائل کے صفحے پلٹنے لگے۔ ہاشم اپنے آفس میں میز پہ فائلز پھیلائے الجھا بیٹھا تھا۔ موبائل کسی فائل تلے رکھا تھا، وائبریشن کی زوں پہ اس نے ادھر ادھر ہاتھ مارا، موبائل نکالا اور ہیلو کہا۔ قدرے اکتاہٹ سے کوٹ سٹینڈ پہ ٹنگا تھا اور وہ ویسٹ میں ملبوس تھا۔ کیا حال ہے کاردار صاحب؟ گڈ، آپ سنائیے۔ موبائل کان اور کندھے کے درمیان لگائے وہ فائل کے صفحے پلٹ رہا تھا۔ اللہ کا کرم۔ وقفہ۔ سنیں اورنگزیب کاردار صاحب بائی الیکشن میں حصہ لے رہے ہیں؟ اگلے الیکشن کی ریہرسل؟ جی، ان کے دوستوں نے ان کو سیاست میں دھکیل دی ہے۔ خیر، گڈ فار ہم۔ وہ فون کان اور کندھے کے درمیان لگائے شیلف تک گیا اور وہاں رکھی فائلوں کو باری باری نکال کر چیک کرنے لگا۔ اور کوئی نئی بات؟ میرا بیٹا مجھ سے ذرا خفا ہے، اس کے لیے کار امپورٹ کروائی تھی، وہ کراچی پورٹ پہ کھڑی ہے ابھی تک۔ میں مصروف تھا، میرا ایک ایڈی کرپشن کیس پہ کام۔ میں بالکل سمجھ گیا فاطمی صاحب۔ جھک کر ایک ڈبہ دونوں ہاتھوں میں اٹھایا اور چلتا ہوا میز تک آیا، ذرا سا مسکرایا بھی۔ ایک اچھے شہری ہونے کا ثبوت دیجئے، کسٹم ڈیوٹی ادا کیجئے اور کار کلیئر کروا لیں، کیونکہ ہم کام کرتے ہیں آئل کا، اور تیل اور پانی میں یہی فرق ہوتا ہے۔ تیل میں کوئی جاندار شے تیر نہیں سکتی، جو گرتا ہے وہ ڈوب جاتا ہے۔ آپ کیڈی نے جو سکینڈل بنانا ہے بنا لے، کیونکہ یہ امریکہ نہیں ہے۔ یہاں لوگوں کا اخلاقیات کا معیار امریکیوں جتنا بلند نہیں ہے۔ یہاں کوئی افیئر، کوئی کرپشن چارج کسی سیاستدان کا کریئر نہیں خراب کر سکتا۔ میں بالکل سمجھتا ہوں یہ سب، اس لیے میں نے آپ کو فون کیا پہلے۔ آپ چاہیں تو میں کل ہی اپنے لڑکے سے استعفیٰ مانگ کر کیس بند کر سکتا ہوں۔ اسے جاری رکھنے دیں، شوق پورا کر لے، میرے باپ کے ہاتھ صاف ہیں۔ چند لمحے خاموشی چھائی رہی، پھر فاطمی صاحب نے سیاہ فائل کی جلد پہ ہاتھ پھیرتے ہوئے سرسری سے کہا، آپ پچھلے مہینے کی 2، 13 اور 22 تاریخ کو پشاور میں ہونے والی میٹنگز میں شامل تھے ہاشم؟ ہاشم کا ڈبے کو کھولتا ہاتھ رکا، بے یقینی سے اس نے سر اٹھایا، رنگت پھیکی پڑی۔ آپ نے درست کہا ہاشم، کرپشن، افیئر، ڈرگز یہ پاکستان میں کسی کو تباہ نہیں کر سکتی، مگر ایک چیز کر سکتی ہے، علاقے غیر کے دہشت گردوں کے لیے منی لانڈرنگ کرنا، جس کے بدلے وہ آپ کو اپنے علاقوں میں کاروبار کرنے دیتے ہیں۔ اگر آپ ایک دفعہ ملٹری کے بیڈ بکس میں آ گئے تو کوئی بھی چیز آپ کو بچا نہیں سکے گی۔ وہ خاموش، بالکل ساکت کھڑا تھا، گردن میں بار بار ابھر کر معدوم ہوتی گلٹی دکھائی دیتی۔ پھر اس نے تیزی سے جھک کر قلم نکالا، نوٹ پیڈ سامنے کیا۔ کون سی گاڑی ہے، ماڈل اور میک، اور کس کے نام ہے؟ وہ تیزی سے قلم کاغذ پہ گھسیٹتا تفصیلات لکھتا گیا، دماغ میں آندھیاں چل رہی تھیں۔ فون بند کر کے ڈبہ وہیں چھوڑے، کوٹ کھینچ کے اتارتا وہ باہر بھاگا۔ سیکرٹری گھبرا کر اٹھ کھڑی ہوئی، وہ تیز تیز کوریڈور میں چلتا لفٹ کی طرف جا رہا تھا، ساتھ ہی موبائل پہ کال ملا رہا تھا۔ خابر، فوراً گھر پہنچو، ابھی۔ خواب تو روشنی ہے، نوا ہے، ہوا ہے، جو کالے پہاڑوں سے رکتے نہیں۔ کمرہ عدالت میں کارروائی روانی سے جاری تھی۔ معزز جج صاحبان توجہ اور خاموشی سے براجمان کٹہرے میں کھڑے گواہ لارڈ وولڈمورٹ کا بیان سن رہے تھے، جس سے استغاثہ کی جانب سے زمر جرا کر رہی تھی۔ وہ سرکار بنام ہیری پوٹر کا عینی شاہد تھا، اور پیچھے حاضرین کی نشستوں میں روش کی بائیں جانب بیٹھے لوگوں میں سے ایک سادی بھی تھا جو خفگی سے اسے گھور رہا تھا۔ تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جس وقت مقتول لڑکا قتل ہوا تب آپ قبرستان میں موجود تھے؟ زمر قلم ہاتھوں میں گھماتی آہستہ آہستہ کٹہرے کے سامنے دائیں بائیں ٹہل رہی تھی۔ جی، وولڈیمورٹ نے تابعداری سے اس بات میں سر ہلایا۔ وہ ایک اسٹوڈنٹ تھا جو موقع کی مناسبت سے سیاہ چوغے میں ملبوس تھا۔ اور جس وقت ملزم ہیری مقتول کے ساتھ ادھر آیا، آپ قبرستان میں کیا کر رہے تھے؟ میں جی اپنے والد صاحب کی قبر پہ فاتح پڑھ رہا تھا، وہ بڑی ہی مسکینیت سے کہہ رہا تھا۔ سادی نے کلس کر پہلو بدلا، قریب بیٹھی لڑکیوں کا ایک گروپ بمشکل ہنسی روکنے کی کوشش کر رہا تھا۔ آپ تو جانتی ہیں، معصوم لارڈ کہہ رہا تھا کہ ماشاءاللہ یہ ہیری بچپن سے ہی ماہر عملیات تھا، سال بھر کی عمر میں اس نے مجھے تعویذ کر کے آدھا مار ڈالا۔ میں تو تب سے جنگلوں میں در بدر بھٹکتا درویشی کی زندگی گزار رہا تھا۔ آبجیکشن یور آنر، دفاع کا وکیل کھڑا ہو کر چلایا۔ جج نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ غیر متعلقہ، اس نے وجہ بتائی۔ منظور، جج نے گواہ کو تنبیہ کی۔ غیر متعلقہ باتیں مت کریں۔ زمر نے سر ہلا کر سنجیدگی سے سوال کیا۔ تو پھر عدالت کو بتائیے کہ اس رات کیا ہوا؟
ہاں جی، اس رات میں نے اسے اپنے حریف کھلاڑی کے ساتھ قبرستان میں آتے دیکھا تو میں نے پیار سے کہا کہ بیٹا اس وقت تمہیں بستر میں ہونا چاہیے، مگر اس نے کہا کہ انکل ہمارے معاملے سے دور رہو، اور پھر آؤ دیکھا نہ تاؤ اپنے حریف کو قتل کر دیا۔ میں تو تب سے جی حالت سوگ میں ہوں۔ اور سعدی کا بس نہیں چل رہا تھا کہ اس وولڈیمورٹ کا حشر کرتے۔ سب کو پتہ تھا کہ وہی اصل قاتل ہے، مگر یہ اہل قانون تو قانون سے زیادہ اندھے تھے۔ اسے بھی کٹہرے میں بلا لیا گیا۔ زمر نے سوالات کا آغاز کیا۔ کیا یہ درست ہے کہ آپ ملزم ہیری کے بہترین دوستوں میں سے ہیں؟ جی یہ بات اتنی ہی درست ہے جتنی یہ کہ ہیری بے گناہ ہے۔ وہ سامنے کھڑی زمر کی آنکھوں میں دیکھ کر مسکرا کر بولا۔ زمر نے سادگی سے اسے واپس دیکھا۔ یعنی کہ آپ بقوا کے وقت موجود تھے؟ نہیں، وہ گڑبڑایا، مگر ہیری نے مجھے خود بتایا کہ وولڈیمورٹ نے یہ قتل کیا ہے۔ آپ یہ اس بنیاد پہ کہہ رہے ہیں کہ جو ملزم نے آپ کو بتایا ہے؟ مجھے معلوم ہے وہ سچ کہہ رہا تھا۔ یعنی کہ آپ کو معلوم ہو جاتا ہے کہ لوگ کیا سوچ رہے ہیں؟ کہ آپ کو معلوم ہے کہ اس وقت میں کیا سوچ رہی ہوں؟ وہ سنجیدہ تھی۔ سعدی بالکل چپ ہو گیا۔ اپنے جوابات میں رائے کا عنصر شامل کرنے سے گریز کیجیے، جج نے تنبیہ کی۔ زمر دائیں سے بائیں چلتی ہوئی کٹہرے کے سامنے آئی، سنجیدگی سے سعدی کو دیکھا۔ کیا آپ کسی چوچانگ نامی لڑکی کو جانتے ہیں؟ جی، وہ مقتول لڑکی کی گرل فرینڈ تھی، اور وہ بھی اختیار چپ ہوا۔ اور ملزم اسی لڑکی کو پسند کرتا تھا، اسی بنا پہ وہ مقتول سے رقابت بھی رکھتا تھا، کیا یہ درست ہے؟ آپ اس بات کو غلط رخ ہاں یا نہیں مسٹر رون؟ وہ نرم سی سختی سے بولی۔ اس نے چاروں ناچار کہا، جی ہاں۔ اور کیا یہ بھی درست ہے کہ مقتول اور ملزم ایک ہی ٹورنامنٹ جیتنے کے لیے کوشاں تھے، جس کی وجہ سے دونوں کے درمیان معمولی سا حریفانہ جذبہ بھی تھا؟ جی، مگر وہ اتنا کم تھا کہ اس کی بنا پہ ہیری اسے قتل نہیں کر سکتا تھا۔ اور کیا یہ بھی درست ہے کہ جس دن ہیری کا نام مقابلے کے لیے منتخب ہوا تھا اس روز آپ اس سے ناراض ہوئے تھے اور جیلس بھی، کیونکہ ہیری کی وجہ سے آپ کی شخصیت ہمیشہ دب جاتی تھی؟ سعدی کا منہ بے یقینی سے کھلا رہ گیا۔ یہ سب واقعات زمر نے دہرائے تھے رات کو، مگر یہ نہیں بتایا تھا کہ وہ یوں سوال کرے گی۔ جی میں صرف جیلس ہو گیا تھا، مگر بعد میں ہم ٹھیک ہو گئے، اور مجھے اس ذرا سی خفگی کے لیے افسوس بھی ہے۔ اور اسی افسوس اور احساس جرم کے باعث آپ بار بار ہیری کی حمایت کر رہے ہیں۔ نہیں تو آپ ہیری کی حمایت نہیں کر رہے؟ میں اس وجہ سے نہیں کر رہا۔ مگر وہ سنے بنا جج کی طرف رخ کیے کھڑی ہوئی، سر کو خم دے کر کہا، اتنا کافی ہے یور آنر، اور واپس پروسیکیوشن کی میز کے پیچھے جا کر ٹانگ پہ ٹانگ رکھے بیٹھ گئی۔ میں یقین نہیں کر پا رہا، ججز کے پینل نے ہیری کو مجرم قرار دے دیا، حد ہے۔ فیصلہ آنے کے بعد کورٹ روم سے نکلتے ہوئے وہ خفگی سے زمر سے بولا تھا۔ زمر مسکراتی ہوئی اس کے ساتھ چلتی جا رہی تھی۔ راہداری میں ادھر ادھر گزرتے اسٹوڈنٹس کے سلام کا سر کے خم سے جواب دیتی، مطمئن پرسکون سی۔ ثبوت اس کے خلاف جاتے تھے اور اس کا دفاع کمزور تھا۔ سب کو پتہ تھا ہیری بے گناہ۔ زمر گھنگریالے بالوں والا لڑکا ہنوز خفا تھا۔ جج فیصلے جذبات پہ نہیں کرتا، ثبوت پہ کرتا ہے۔ اور آپ نے کیا کیا؟ پہلے مجھ سے وہ باتیں کہلوائیں جو ہیری کے خلاف جاتی تھیں، پھر جب دیکھا کہ میری حمایت کا ججز پہ اثر ہو جائے شاید، تو میری کریڈیبلٹی مشکوک کر دی۔ ہیری سے جیلسی والی بات کر کے میرا تو دل ہی ٹوٹ گیا۔ زمر نے چلتے چلتے مسکرا کر آنکھیں گھما کر اسے دیکھا۔ تم انگلینڈ جا کر تھوڑے سمارٹ نہیں ہو گئے؟ مگر وہ خفا خفا سے چلتا رہا تو زمر نے کاغذات کا رول بنا کر اس کے کندھے پہ دھپ سے مارا۔ وہ ناراضی سے پلٹا۔ موک ٹرائل ختم ہو چکا، حقیقی زندگی کی طرف لوٹ آؤ۔ سعدی مسکرا دیا، تنے اعصاب ڈھیلے پڑے۔ دفع کرو ہیری کو، جادوگر کی اولاد نہ ہو تو۔ آپ کی چھٹی منظور ہو گئی؟ ہاں، وہ گہری مطمئن سانس لے کر بولی۔ وہ راہداری سے نکل کر لان تک آ چکے تھے۔ اتنے سال کی پڑھائی اور جاب کے بعد 2 ماہ کی چھٹی، یوں لگتا ہے جیسے صدیوں کی تھکن اترے گی۔ کوئی تو صبح میں بھی جاگوں آفس جانے کی ٹینشن کے بغیر۔ اور ہاشم بھائی کی بیٹی کی پارٹی میں آ رہی ہیں؟ وہ گاڑی تک آتی ہوئی یاد آنے پہ پوچھ بیٹھا۔ میں بالکل نہ آتی، مگر اس دن ابا کورٹ آئے کام سے اور ہاشم مل گیا، اس نے خود دعوت دے دی۔ ابا بھرم رکھ لیں گے، مگر ان کو بھی میری طرح کوئی خاص پسند نہیں آیا۔ وہ ڈرائیونگ سیٹ کا دروازہ کھولتی ہوئے بتا رہی تھی۔ سعدی گڈ کہہ کر بیٹھ گیا۔ ہاشم بھائی کو وہ پسند نہیں کرتی تھی، اس لیے وہ اس ذکر سے کترا جاتا تھا۔ میں بڑھتا ہوں زندگی کی جانب، لیکن زنجیر سی پاؤں میں چھنک جاتی ہے۔ راہداری میں سعدی کے کمرے کا دروازہ کھلا نظر آ رہا تھا۔ اندر وہ کھڑا جلدی جلدی ٹائی پہن رہا تھا۔ ابھی مکمل تیار نہیں ہوا تھا اور پارٹی شروع ہونے میں کم وقت رہ گیا تھا۔
आगे चलते जाओ तो गोल मेज़ आती, अंदर मुड़ जाओ तो लाउंज में ऊंची आवाज़ से टीवी चल रहा था। एक सोफे पे फारिस टांग पे टांग जमाए, ग्रे कोट और गोल गले की सफ़ेद शर्ट में मलबूस बैठा बार बार घड़ी देखता और कभी सामने सोफे पे बैठी नुदरत को, जो ज्वेलरी पहनने के साथ साथ सैम और साथी दोनों को ज़ोर से डांट कर जल्दी निकलने का कह रही थी। फिर तोपों का रुख सामने बैठी खफा खफा सी घर के कपड़ों में मलबूस हनीन की तरफ हुआ। कब तैयार होगी तुम? मामू कब से लेने आ बैठे हैं? वो सर झटक कर बड़बड़ा कर रह गई। नहीं जाना मुझे किसी पार्टी वार्टी में, बस इतना कहा था कि मुझे आज शाम अलीशा से मिलवाने कोई उसके होटल ले जाए, मगर नहीं। नुदरत ने उसे नज़रअंदाज किया और लैंडलाइन फ़ोन उठाकर रिसीवर कान से लगाया, सेट घुटने पे रखा, नंबर डायल करते आवाज़ लगाई। सादी जल्दी करो, पप्पू लोग पहुंच गए होंगे। फारिस ने चौंक कर नुदरत को देखा। वो लोग भी मधु हैं? सरसरी सा पूछा। हनीन ने किनखियों से फारिस का बेतासुर चेहरा देखा। नुदरत अब हमसाई खातून से फ़ोन पे बात करने लगी थी, मीठे नरम लहजे में। अस्सलाम वालेकुम भाभी। जी मैं ठीक हूँ, आपने सुबह कड़ी भेजी थी, मैं शुक्रिया ही नहीं अदा कर सकी। जी आपने इतना तकल्लुफ़ किया। 1 मिनट। रिसीवर के माउथ पीस पे हाथ रखा, गुस्से से हनीन को देखकर चिल्लाई। आहिस्ता करो टीवी की आवाज़, आग लगे इस टीवी को। मैं क्या कह रही हूँ हनीन? मैं एक दफ़ा उठ गई ना, जूते लगा लगा कर हशर बिगाड़ देना मैंने। हनीन ने तलखी से रिमोट उठाकर ज़ोर से बटन दबाया, आवाज़ बंद। सारे अदाकार गूंगे हो गए। नुदरत वापस नरमी से फ़ोन पे बात करने लगी। वो उन भोली माओं में से थी जिनको पूरा यकीन था कि रिसीवर के माउथ पीस पे हाथ रख देने से आवाज़ दूसरी तरफ बिल्कुल नहीं जाती। फारिस ने आंखें सुकेड़ कर हना को देखा। तुम्हारा मूड कैसे बेहतर होगा? इटालियन खाने से? अगर अब मैंने इटालियन खाने की तरफ आंख उठाकर भी देखा तो मेरा नाम हनीन नहीं। वो काट खाने को दौड़ी। फिर? अलीशा से मिलना है, मेरी दोस्त, मगर सब मसरूफ़ हैं। नुदरत ने बात करते करते झुककर जूता उतारना चाहा, मगर सैंडल की स्ट्रैप बंद थे। अब कौन खोले, वो भी उस ढीठ औलाद के लिए। वापस कड़ीनामा सुनाने लगी। फारिस ने मोबाइल निकाला, कॉल मिलाई। वारिस तुम और सारा आ रहे हो ना? ओके, आपा की तरफ आकर उन सबको ले जाओ, मैं हनीन को उसकी दोस्त की तरफ लेकर जा रहा हूँ। मोबाइल बंद किया और हक्का बक्का बैठी हनीन को देखकर अबरू उठाई। 10 मिनट में तैयार होकर आओ वरना मैं जा रहा हूँ। नुदरत हैं करती रह गई और वो करंट खाकर उठी। बेयकीनी से फारिस को देखा। अगर आप पार्टी में क्यों नहीं जा रहे? वो फ़ौरन भागी, फिर उल्टे कदमों वापस आई। फारिस के कान के करीब झुककर मासूमियत से पूछा, क्या जो अभी इटालियन के बारे में इरादा जाहिर किया था वो वापस ले सकती हूँ? फारिस ने सिर्फ घूरा। वो दोनों हाथ उठाकर सॉरी सॉरी कहती अंदर भागी। जल्दी जल्दी तैयार हुई, ऐनक उतार कर कॉन्टैक्ट लेंस लगाए। उफ, आँख में डाले नहीं जाते थे, बार बार फड़क कर बाहर निकल आते। लेंस डालने की आदत न थी, पप्पू की शादी के लिए ख़रीदे थे। माथे पे कटे बाल छोड़कर बाकी के इतराफ में पिन लगाकर खुले रहने दिए। नया पर्स उठाया जो 3 माह कबल इंग्लैंड से वापसी पे सारा लाई थी। बाहर आई, वारिस और सारा आ चुके थे। वारिस की गाड़ी के करीब फारिस और वो खड़े बातें कर रहे थे। फारिस फिक्रमंदी से कह रहा था, तुम इस्तीफ़ा नहीं दोगे? भले आज पहली दफ़ा ही मांगे, मगर मत देना। साथ ही हना की तरफ चाबी उछाली, उसने कैच की। फारिस की गाड़ी तक आई, फ्रंट सीट पे बैठकर शीशा खोल दिया। उन दोनों की बातों की आवाज़ पहुंचने लगी। मैं जिस केस का आईओ हूँ उससे मुतल्लिका लोगों के ताल्लुकात हैं फातमी। इलियास फातमी मेरा बॉस, मुझे लगता है वो मुझे बेच आया है। वारिस के चेहरे पे बज़ाहिर सुकून था, मगर वो इस्तराब छुपा रहा था। तुम किस केस के आईओ हो? ज़ाहिर है मैं ये नहीं बता सकता, ये क्लासिफाइड इन्फॉर्मेशन है। ओके, मगर नुदरत सादी सैम बाहर आ रहे थे। फारिस ने रुककर परेशानी से वारिस को देखा। तुम बस अभी कुछ मत करना, हम कल इस बारे में बात करेंगे। अभी मुझे निकलना है, मगर तुम इस्तीफ़ा नहीं दोगे, ठीक है ना वारिस? उसको तंबीह करता वो बार बार दोहराता वापस गाड़ी की तरफ आया। वारिस सर हिलाकर फीका सा मुस्कराया और गाड़ी की तरफ मुड़ गया। फारिस अंदर बैठा, चाबी घुमाई, कार रिवर्स की। हनीन ने देखा उसका उलझा हुआ चेहरा बेहद फिक्रमंद था। एक लम्हे को उसने जहन में दोहराया, इलियास फातमी, इलियास फातमी। फिर अलीशा से मिलने का ख्याल जहन पे छाता गया। लब आप ही आप मुस्कराने लगे। वो मगन सी विंडो स्क्रीन देखने लगी। सड़क को काटती सफ़ेद धारियाँ वक्फे वक्फे से गाड़ी तले आकर गायब हो जाती। उसने गिना, 3 3 3, 1, टोटल 10, और फिर से गिनती शुरू। बने हैं अहल हवस मुदई भी, मुनसिफ भी, किसे वकील करें किससे मुनसफ़ी चाहें।
سونیا کی دوسری سالگرہ کی دعوت قصر کاردار کے لان کی بجائے لیونگ روم اور ملحقہ ڈرائنگ روم سن روم وغیرہ میں منعقد کی گئی تھی۔ سارے دروازے سلائڈنگ تھے، دیواروں میں گھسا دیے گئے، گھر کا گراؤنڈ فلور کھلا سا کمرہ بن گیا۔ مہمان ادھر ادھر ٹہل رہے تھے۔ شہرین داخلی دروازے پہ مسکرا کر مہمانوں کو ریسیو کر رہی تھی۔ فرشی جامنی میکسی میں ملبوس اپنا اضطراب چھپانے کی کوشش کرتی، ادھر ادھر ہاشم کو تلاش کرتی، پھر مصروف ہو جاتی۔ سیڑھیوں کے اوپر کمروں کے آگے بنی ریلنگ کے ساتھ سیاہ گاؤن میں ملبوس جواہرات کھڑی تھی۔ سرد گہری مسکراہٹ کے ساتھ ایک خاتون سے بات کر رہی تھی۔ بال سمیٹ کر بائیں کندھے پہ ڈالے تھے۔ دفتن ہاشم پیچھے سے چلتا آیا، کوٹ کا بٹن کھلا تھا، لب بھینچے ہوئے اور آنکھوں میں سختی تھی۔ اس نے مجھے اپنی ماں چاہیے کچھ دیر کے لیے کہہ کر جواہرات کی کونی تھامی اور اپنے ہمراہ آگے لے گیا۔ وہ قدرے حیران قدرے چونکتی ساتھ کھینچی چلی آئی۔ ہاشم یہ شش، وہ اسے اسٹڈی میں لایا۔ خاور پہلے سے موجود تھا۔ جواہرات نے تشویش سے اس کے مقابل کھڑے اسے دیکھا۔ تم ٹھیک ہو ہاشم؟ ابھی بالکل نہیں۔ بالوں میں ہاتھ پھیر کر گہرے سانس لے کر خود کو ریلیکس کیا، تکان سے ماں کو دیکھا۔ ہم کس کے لیے منی لانڈرنگ کر رہے ہیں وہ جانتے ہیں۔ جواہرات کا سانس رک گیا۔ تمہارا باپ جانتا ہے؟ اگر وہ جانتے ہوتے تو کیا میں آپ کو یہاں زندہ کھڑا نظر آتا؟ وہ تلخی سے اسے دیکھ کر بولا۔ جواہرات کا سانس بحال ہوا۔ نیب والے، وہ ہماری کمپنیز کی تفتیش کر رہے تھے، مگر ان کو ہماری دہشت گردوں کے گروپ کے لیے کی گئی منی لانڈرنگ کی معلومات مل گئیں۔ کیس کے سربراہ نے کہا ہے کہ انویسٹیگیشن آفیسر سے استعفیٰ لے لے گا، مگر معلوم ہے وہ کون ہے؟ کون؟ وہ یک ٹک اسے دیکھتے بولی۔ فارس کا سوتیلا بھائی وارث۔ آگے آپ خود سمجھ سکتی ہیں کہ ڈیڈ تک میری اور آپ کی ان سرگرمیوں کو پہنچنے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ جواہرات نے ڈھال سی ہو کر کرسی پہ گر گئی، سر ہاتھوں میں گرا لیا۔ مسئلہ یہ ہے میم کہ وارث کا باس وہ کیس فائلز ہمارے حوالے نہیں کرے گا، خاور نے کہنا شروع کیا۔ وہ خود پہ کوئی آنچ نہیں آنے دے گا، ہمیں وارث کو خود چیک کرنا ہوگا۔ جواہرات نے سر اٹھا کر گلابی پڑتی آنکھوں سے ہاشم کو دیکھا۔ تو تم نے اس لیے اپنے باپ سے فارس کے بھائی کو فون کروایا تاکہ وہ پارٹی میں ضرور آئے، اور ابھی میں نے دیکھا وہ آیا بھی ہے، نیچے کھڑا ہے۔ ہم 3 دن سے اس کو فالو کر رہے تھے میم، وہ ہاسٹل میں رہ رہا ہے، بیوی اپنی ماں کے ساتھ ہوتی ہے، اس کا لیپ ٹاپ فائلز سب ہاسٹل کے کمرے میں ہوتا ہے۔ وہ ادھر ہے اور میں اس کے ہاسٹل جا رہا ہوں، ہمیں چیک کرنا ہے کہ اس کے پاس کیا کیا ہے اور اس نے کس کس کو دکھایا ہے وہ سب۔ اور تم مجھے یہ سب اب بتا رہے ہو؟ وہ پھٹ پڑی، غصے سے دونوں کو دیکھا۔ کیونکہ کل آپ انگلینڈ سے واپس آئی ہیں اور آپ ابھی مجھے نظر آئی ہیں۔ جواہرات بھر کر ہاشم کے سامنے کھڑی ہوئی اور غرائی۔ تم نے کہا تھا کچھ نہیں ہوگا، سب ٹھیک ہو جائے گا، تم سب سنبھال لوگے، تو پھر یہ سب کیا ہے؟ میں کوئی عادی مجرم نہیں ہوں، 2 سال بھی نہیں ہوئی ہے مجھے یہ کام کرتے ہوئے، مجھے نہیں معلوم تھا کہ میں اتنی جلدی نظروں میں آ جاؤں گا۔ مگر جواہرات نفی میں سر ہلاتی اس کو سنے بغیر مضطرب سی بولے جا رہی تھی۔ ہاشم ہاشم، اس سب کو ختم کرو، اس کا منہ بند کرو، کچھ بھی کرو مگر جلدی۔ ایک سخت نظر ان دونوں پہ ڈال کے وہ باہر نکل گئی۔ ہاشم فوراً خاور کی طرف پلٹا۔ اس کو بالکل بھی معلوم نہیں ہونا چاہیے کہ تم اس کے ہاسٹل گئے ہو، اس کے جانے سے پہلے آ جانا، کیونکہ اگر اسے کچھ علم ہوا تو وہ انتقام میں آ کر ایسی جنگ شروع کرے گا جو میں نہیں چاہتا۔ یس سر۔ خاور اس کے ساتھ باہر نکلا، دونوں سیڑھیوں کے اوپر ریلنگ تک آئے۔ ہاشم نے نیچے دیکھا، داخلی حصے پہ شہرین سارا سے مل رہی تھی، ساتھ میں 2 بچیاں بھی تھیں، 8 سال کی جڑواں، کشمیری سیب جیسے گالوں والی، شرما شرما کر ماں کے پیچھے چھپتی۔ ہاشم نے خاموشی سے ان کو دیکھا، گردن میں گلٹی سی ابھر کر معدوم ہوئی، آہستہ سے بولا، وارث کو ہرٹ مت کرنا خاور، اس کے بچے چھوٹے ہیں۔ خاور اس بات میں سر ہلا کر سیڑھیاں اترنے لگا۔ داخلی دروازے تک پہنچا تو وارث اندر آ رہا تھا۔ اس نے خاور کو روکا، وہ رکا، سانس بھی گویا رک گیا۔ میں سیل فون ساتھ لا سکتا ہوں، مجھے ضروری کالز کی فکر ہے۔ موبائل کی طرف اشارہ کیا، نپا تلا انداز۔ غور سے خاور کا چہرہ دیکھتا آگے آ گیا تھا، مگر کھنچا کھنچا سا تھا۔ شیور سر۔ خاور سر کو خم دے کر آگے بڑھ گیا تھا۔ ہاشم گہری سانس لے کر خود کو کمپوز کرتا مسکراتا ہوا نیچے آیا، وارث کو نظر انداز کیا۔ وہ تب تک چھپتا تھا جب تک مقابل شک میں ہو، جب حقیقت کھل جائے وہ چھپا نہیں کرتا تھا، اعتراف کر لیتا۔ اس لیے وارث سے کوئی بات نہیں کی، سارا کی طرف آیا۔ وہ زمر کے ساتھ کھڑی تھی، ازلی سادہ انداز میں کہتی، 1.5 ہفتہ رہ گیا فنکشن شروع ہونے میں، آپ کیسا محسوس کر رہی ہو؟ بالکل بلینک۔ زمر نے مسکراتی ہوئے شانے اچکائے۔ وہ میرون لمبی قمیض پہ پھول دار دوپٹہ کندھے پہ ڈالے کھڑی تھی،
گھنگریالے بال کھلے تھے۔ ہاشم نے پشت سے اس کے بال دیکھے اور گھوم کر سامنے آیا۔ ہیلو سارا، اور ہیلو ڈی اے۔ زمر ذرا سا مڑی، مسکرائی، فرصت سے اسے دیکھا۔ تھینک یو ہاشم، بہت عرصے سے آپ نے مجھ سے کوئی فیور نہیں مانگا۔ بہت عرصے سے میری کسی عزیز کو کرمنل لیٹیگیشن کی ضرورت ہی نہیں پڑی۔ زمر نے سر جھٹک کر جوس کا گلاس ہونٹوں سے لگایا۔ وہ سارا کی طرف متوجہ ہوا۔ آپ کب آئے انگلینڈ سے؟ مجھے 3 ماہ ہوئے ہیں ہاشم بھائی، گھر وغیرہ لینے کے چکر میں سارا وقت گزر گیا، جاب ابھی اسی ماہ سے شروع کی ہے، وہ خوشگواری سے بتانے لگی۔ تو گھر میں کب شفٹ ہونا ہے؟ بس اگلے ہفتے۔ وہ خوش تھی، اب ہم ایک فیملی ہوں گے۔ ہاشم نے مسکرا کر بچیوں کو دیکھا، ایک کا گال نرمی سے چھوا۔ ان کے نام؟ عمل اور نور۔ سارا نے اپنے پیچھے چھپتی نور کو سامنے کرنا چاہا، مگر وہ راضی نہ تھی۔ ہاشم مسکرا کر رہ گیا، پھر کچھ دیر بعد جواہرات کو ادھر لے آیا۔ زمر، یہ میری ممی ہے اور یہ ہماری پبلک ڈسٹرکٹ پروسیکیوٹر زمر یوسف۔ جواہرات مسکرا کر گال سے گال ملا کر اس سے ملی، پھر علیحدہ ہو کر بھرپور اندر تک اترتی نظر ڈالی۔ سادی کی آنٹی؟ پھر جواہرات کو ذرا فاصلے پہ کھڑے بڑے ابا سے ملوانے لے آیا۔ وارث ساتھ ہی کھڑا تھا۔ ہاشم بدستور اسے نظر انداز کرتا رہا، وہ اپنی عادت سے برخلاف نہیں جا سکتا تھا۔ جائز تھی یا نہیں تیرے حق میں تھی، کرتا تھا جو کبھی وہ وکالت تمام شد۔ لفٹ ہوٹل کے مطلوبہ فلور پر رکی، دروازے کھلے، پرجوش سی حنین اور منہ میں کچھ چباتا بے تاثر سفارش باہر نکلے۔ آگے کمروں کی راہداری تھی، دونوں طرف دروازے، خوابیدہ بتیاں روشن تھیں۔ حنین نے بڑے پیار سے ساتھ چلتے فارس کو دیکھا۔ تھینک یو ماموں، آپ مجھے میری بیسٹ فرینڈ سے ملوانے لائے۔ اٹس اوکے، تو کیا کرتی ہے تمہاری فرینڈ؟ حنین چلتے چلتے رکی، قدرے چونک کر فارس کو دیکھا۔ سوری، مطلب پڑھتی ہے یا جاب وغیرہ؟ وہ بھی ساتھ کھڑا ہو گیا۔ علیشہ کے کمرے کا دروازہ چند قدم دور تھا۔ پڑھائی تو چھوڑ دی، کالج نہیں جا سکی، ٹیوشن فیس افورڈ نہیں کر سکتی تھی، اب پتہ نہیں کیا کرتی ہے۔ اور اس کے پیرنٹس کیا کرتے ہیں؟ مجھے نہیں پتا، مگر آپ کیوں پوچھ رہے ہیں؟ وہ اب کے الجھی تھی۔ تم نے راستے میں کہا تم اسے 3 سال سے جانتی ہو، مگر تمہیں اس کی بنیادی معلومات ہی نہیں معلوم۔ میں نے کبھی پوچھی نہیں۔ وہ دوبارہ چلنے لگے، مگر اب کے فارس مضطرب سا تھا اور حنین الجھی ہوئی تھی۔ روم کے باہر آ کر فارس نے کچھ سوچ کر اسے دیکھا۔ میں اندر آنا چاہوں گا، مجھے معلوم ہونا چاہیے کہ میں تمہیں درست جگہ لایا ہوں یا نہیں۔ شیور، حنین نے قدرے ناخوشی سے کہتی ہوئے دستک دی۔ دروازہ جلدی کھلا اور کھلتا چلا گیا۔ سیاہ شولڈر کٹ بالوں اور سرمئی سبز آنکھوں والی گوری سی علیشہ سامنے ہوئی، مسکراہٹ لبوں پہ پھوٹتی ہوئی۔ سیاہ پینٹ اور سفید شرٹ میں ملبوس تھی، جس کے بازو کوہنی تک تھے، کھلے سے۔ قدرے شرارت، قدرے شرماہٹ سے وہ حنین سے گلے ملی، الگ ہوئی، اسے اوپر سے نیچے تک دیکھا۔ حنین لب دبائی مسکرا رہی تھی۔ تم بالکل اپنی ویڈیو جیسی ہو۔ پھر اس نے فارس کو ہیلو کہا اور اندر آنے کی دعوت دی۔ یہ میرے انکل، حنین نے تعارف کروایا، پھر اندر آئے۔ فارس تیکھی نظروں سے علیشہ کو دیکھتا، پھر ادھر ادھر دیکھتا صوفے پہ آ بیٹھا۔ حنین گرم جوشی سے بیٹھی اور باتیں کرنے لگی، ابھی راہداری کی گفتگو بھول گئی۔ فارس خاموشی سے بیٹھا ان دونوں کو تیز تیز انگریزی میں بولتے اور ہنستے دیکھنے لگا۔ رات کی مناسبت سے کمرے کی ساری زرد بتیاں روشن تھیں۔ علیشہ نے اس دوران اٹھ کر روم سروس کال کی اور آرڈر دیا۔ واپس آ کر بیٹھی تو شائستگی سے فارس سے پوچھا، اور آپ کیا کرتے ہیں؟ گورنمنٹ سیکٹر میں جاب۔ وہ بغور اس کو دیکھتا بولا، اور آپ کی جاب کیا ہے؟ علیشہ ذرا ٹھٹکی، حنین کو دیکھا، پھر فارس کو اور بولی، میں نیشنل جیوگرافک کے لیے کام کرتی ہوں، ہم ایک ڈاکومنٹری بنانے ادھر آئے ہیں۔ اور نیشنل جیوگرافک نے آپ کو نوکری دے دی، حالانکہ آپ کبھی کالج نہیں گئیں؟ علیشہ نے چونک کر حنین کو دیکھا، جس نے بے چینی سے پہلو بدلا تھا، پھر فارس کو۔ مسکراہٹ مدھم ہوئی۔ اگر میں افورڈ کر سکتی تو ضرور جاتی کالج، مگر اس جاب کے لیے ڈگری سے زیادہ میری قابلیت اہم تھی۔ اور کیا ڈاکومنٹری بنا رہے ہیں آپ لوگ؟ ہم اس شہر کے تاریخی مقامات کو کور کریں گے۔ وہ گردن اونچی کر کے مسکرا کر بولی۔ فارس نے ابرو اٹھا کر اسے سنجیدگی سے دیکھا۔ اسلام آباد کے تاریخی مقامات کو؟ جی۔ دیٹس گریٹ، کیونکہ مجھے اپنی زندگی کے 33 سالوں میں اسلام آباد میں کوئی تاریخی مقام ملا ہی نہیں۔ کیا آپ کو نیٹ جیو والوں نے نہیں بتایا کہ یہ شہر 60 کی دہائی میں بنایا گیا ایک مصنوعی شہر ہے؟ علیشہ نے تھوک نکلا۔ میرا مطلب تھا تاریخی اہمیت کی حامل عمارتیں، جیسے سپریم کورٹ، پارلیمنٹ، پرائم منسٹر ہاؤس وغیرہ۔ تو آپ کون سا کیمرہ استعمال کرتی ہیں؟ ہمیں اچھا لگے گا اگر آپ ہمیں اپنے کیمرے دکھائیں۔ فارس نے ادھر ادھر دیکھا جیسے کچھ تلاشا ہو۔
حنین بالکل چپ سی ہو کر بیٹھی باری باری دونوں کا چہرہ دیکھتی سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ گفتگو کس سمت جا رہی ہے۔ میں دراصل کیمرہ ورک نہیں کرتی۔ علیشہ کی مسکراہٹ بالکل غائب تھی، وہ ذرا رکی اور پھر روانی سے بولتی گئی۔ میں کمپیوٹرز میں اچھی ہوں، مجھے مختلف کمپنیاں اپنی ویب سائٹ چیک کرنے کے لیے ہائر کرتی ہیں، یہ ایک فری لانس جاب ہے۔ یہ فکر مجھے آپ کا پہلا سچ معلوم ہوئی ہے۔ فارس کے کہنے پہ اس کی رنگت پھیکی پڑتی گئی۔ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں یہ سب گھڑ رہی تھی؟ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو آپ گھڑ رہی تھیں اس میں بہت جھول ہیں۔ حنین پرس اٹھا کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ علیشہ اور فارس نے بھی اختیار اسے دیکھا۔ بیٹھو پلیز۔ نہیں، ہمیں پارٹی پہ جانا ہے، ہمیں دیر ہو رہی ہے، چلے ماموں۔ اور پھر وہ علیشہ کے اصرار پہ بھی نہیں رکی۔ علیشہ نے ایک گفٹ پیک اس کے ساتھ کر دیا، اس نے کھولا بھی نہیں، لب بھینچے تندی سے ابرو سکیڑے راہداری میں چلتی گئی۔ وہ اچھی لڑکی ہے مگر وہ بہت کچھ چھپا رہی ہے، اور یہ نیٹ جیو والی کہانی بالکل۔ فارس سنجیدگی سے ساتھ چلتا کہہ رہا تھا کہ وہ تیر سے اس کی طرف گھومی۔ تھینک یو سو مچ ماموں، میری بیسٹ فرینڈ کے ساتھ وہ کرنے کا جس کا آپ کو حق نہ تھا۔ احساس توہین سے اس کا چہرہ سرخ دہکنے لگا۔ میں نے صرف چند سوال کیے تھے، مجھے حق ہے کہ میں تمہاری انٹرنیٹ فرینڈ کو چیک کر سکوں۔ کیا ایسے کیا جاتا ہے مہمانوں کے ساتھ؟ وہ کتنا ہرٹ ہوئی ہوگی، اس سے بہتر تھا آپ مجھے لاتے ہی نہ۔ وہ جھوٹ بول رہی تھی اور میں اس کا جھوٹ پکڑ رہا تھا۔ کیا میں نے کبھی آپ کی باتیں پکڑ کر پپو کو بتایا کہ وہ نوز پن آپ نے ان کو بھیجی تھی؟ شدت جذبات میں جو اس کے منہ میں آیا بولتی چلی گئی اور احساس ہونے پہ ایک دم چپ ہوئی، سانس تک رک گیا۔ فارس نے بری طرح چونک کر اسے دیکھا، اس کی آنکھوں میں تعجب، بے یقینی، حتیٰ کہ صدمہ بھی تھا۔ وہ اسی طرح اسے دیکھتا رہا جو اب بظاہر خود کو سنبھالے کھڑی اندر سے ڈر رہی تھی۔ تم کون ہو حنین؟ اوکے جی، میں بتاتی ہوں حنین کون ہے۔ حنین تمہاری بھانجی ہے۔ اچھا، اب نا یہ وہ والی بات، اب وہ والا سین سٹارٹ ہے میرے خیال سے، جب یہ سب کچھ ہوا تھا اور کیوں ہوا تھا، ہاشم نے ان کو قتل کروایا، کیوں کروایا ہے، اور کیسے زمر کو لگتا ہے کہ یہ سب فارس نے کیا ہے۔ مجھے لگتا ہے اب یہ وہ والا سین ہے نا۔ اور اب تک تو ہاشم مجھے صحیح لگ رہا تھا کہ ہاں ٹھیک ہے، تھوڑا سا ہے غلط بندہ، لیکن کوئی بات نہیں، ظاہری بات ہے ایسے بندے ہوتے ہیں نا، سارے فرشتہ صرف تھوڑی ہوتے ہیں، تو وہ ایک ہے ایسا۔ لیکن یہ نہیں پتہ تھا کہ وہ منی لانڈرنگ اور ان کاموں میں بھی ملوث ہے۔ اور پھر یہ تو وہ تو کہہ رہا تھا کہ اس کو وارث نام ہے نا، ہاں وارث کو ہرٹ مت کرنا، اس کی بچے ہیں چھوٹے، تو پھر اس کو مروا کیوں دیتا ہے؟ اور پتہ نہیں۔ اور زمر کی شادی ہونے والی ہے، وہ بھی اچھی بچی ہے کہ ہاں ٹھیک ہے ارینج میرج ہو رہی ہے، بس اس نے ایکسیپٹ کر لیا اور خوشی خوشی شادی کر رہی ہے۔ اور یہ اس کی جو سہیلی آ گئی ہے، یہ کیوں آ گئی ہے اور یہ کیا چیز ہے؟ اس کی وجہ سے کچھ ایشو بنے گا مجھے لگتا ہے، کیونکہ وہ اتنے جھوٹ کیوں بول رہی ہے؟ کیا وہ بھی کوئی اسکیمر ہے؟ اور اس کے پاس بھی کچھ آرٹس ایور آفٹر والی چیزیں ہیں، اور وہ میرے خیال سے اس نے جو اس کو گفٹ دیا وہی ہوگا شاید، آرٹس ایور آفٹر والا کی چین ہے نا۔ اور بھی آرٹ وہ بھی تھا کوئی، سعدی کے پاس بھی کچھ آرٹ والی بات تھی، اس کے پاس بھی کی چین تھا نا سعدی کے پاس، آرٹس ایور آفٹر والا۔ اور پتہ نہیں، اب اگلا پارٹ پڑھیں گے تبھی سمجھ آئے گا۔ خیر جی، دعاؤں میں رکھے یاد۔ اللہ حافظ۔